شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں گردش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے ہتھوڑے کا وزن اتنا ہے کہ ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں، تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ جس شخص نے یوں کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ اس دنیا میں جو ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو سوال اٹھائے اسے لوگ فتنہ ور کہتے ہیں۔ ماں باپ کی اصل طاقت ان کی نیک اولاد ہے۔ ماں باپ کمزور اور بوڑھے تب ہوتے ہیں جب ان کی اولاد ان کو پریشان رکھتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی ضرورت کا خیال رکھو، کیونکہ جو آپ کرو گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ بڑا ہی عظیم ہے وہ شخص جس سے اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کر لو۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ اگر ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ غم اور مشکلات صرف اللہ پاک کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ بے شک کسی کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ لنگر لگا ہوا تھا اور لاتعداد لوگ اس اچھے کھانے سے مستفید ہو رہے تھے۔ ہر شخص اپنا حصہ لے کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ ایک شخص نے 2 انسانوں کا لنگر مانگا تو تقسیم کرنے والے نے پوچھا کہ 2 انسانوں کے لیے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا ایک اپنے لیے اور ایک اس غریب اور مسکین آدمی کے لیے جو کونے میں بیٹھا روکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے۔ لنگر تقسیم کرنے والے نے کہا جو یہ لنگر سب کھا رہے ہیں وہ اس شخص کی جانب سے ہی تقسیم کیا جا رہا ہے، اور وہ ہمارے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تم میں بہتر وہ شخص ہے جس سے اگر گناہ صادر ہو تو بعد میں فوراً توبہ کرے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسا مٹھی میں انگارہ اٹھانا۔ توبہ قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ آج کل لوگ ان کے پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں جو چاند پر پہنچ گئے، حالانکہ کامیابی اس انسان کے پیچھے چلنے میں ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مشکل میں اللہ پاک کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ نیکی کر کے ایسے بھول جاؤ جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔
بے یقینی کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت اپنے یقینوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ جو شخص کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے وہ احمق ہے۔ جو مال و دولت کے لیے شادی کرتا ہے وہ لالچی ہے، اور جو حسن سیرت کی وجہ سے شادی کرتا ہے وہ حقیقی شوہر ہے۔ آپ کا اچھا برتاؤ آپ کی زندگی کا انمول تحفہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔